بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے جی پاکستان کتابوں کی روشنی میں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب کرنل اشفاق حسین. میں ہوں اظہر نیاز. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے. یہ پروگرام ہمارے نوجوانوں میں تو مقبول ہے ہی، لیکن اگر وہ لوگ اس میں دلچسپی لیں جو کہ مقابلے کے امتحانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جیسے CSS ہوتا ہے یا آرمی کے مختلف امتحانات ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام ان کے لیے بھی مفید ہوگا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ ایسی کتابیں اس میں شامل کی جائیں جو آپ کے بہتر مستقبل کے لیے، کمپٹیشن کے امتحانوں کے لیے، اور آپ کی اپنی محبت جو پاکستان کے حوالے سے ہو سکتی ہے اس کی اعادے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام شاید آپ کے ہاں کسی کام انشاءاللہ ہماری کوشش تو کرنل صاحب شاید ہی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ اس کو غور سے سنیں جی، تو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ISSB میں جانا چاہتے ہیں یا PCS کی سروسز میں یا CSS کے ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں جی، تو ان کے لیے پروگرام اس لحاظ سے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ جو معلومات ہم ان کو دیتے ہیں جی، وہ آپ یہ دیکھیں کہ اب جیسے آج کی جو کتاب ہے یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے جی، اس کا ہم نچوڑ ان کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ غور سے سنیں جی، اور ان معلومات کو اگر وہ نوٹ کر لیں یا ذہن نشین کر لیں جی، تو وہ یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شاید ہاں بس یقیناً ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ. آج کی کتاب کرنل صاحب انکمپلیٹ پارٹیشن بائی ایلیسٹر لیمب. اچھا، اس پہ گزشتہ پروگرام میں بھی اس پہ تبصرہ ہو چکا. چونکہ کتاب ضخیم تھی تو اس لیے کرنل صاحب کی خواہش تھی کہ اس کو 2 حصوں میں کم سے کم کیا جائے تاکہ ہم اس کا صحیح معنوں میں اس کتاب سے استفادہ کر سکیں بالاستیعاب، یعنی زیادہ تفصیل کے ساتھ. ماشاء اللہ. چلیں، ایک لفظ جو ہے ہم نے سیکھا، میں پروگرام کے بعد دوبارہ کرنل صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کا صحیح پروننسیشن جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے اس کو بولا جانا چاہیے اور یہ کہاں سے نکلا ہے. بالاستیعاب. جی، اوکے جی. تو آج گفتگو پھر دوبارہ اس سے آگے بڑھاتے ہیں پچھلے پروگرام سے. کتاب کا نام ہے انکمپلیٹ پاکستان، انکمپلیٹ پارٹیشن، اور مصنف ہے اس کے ایلیسٹر لیمب. اچھا، آج کی گفتگو کا آغاز کرنل صاحب اس طرح سے میری خواہش ہے کہ کیا جائے کہ وہ ریاستیں جو برصغیر کی تقسیم کے وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع کا باعث بنی، تو اس میں کتاب میں اس حوالے سے کیا بات کی گئی ہے؟ جی، یہ ایلیسٹر لیمب نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ریاستیں تھیں ان کی تعداد تقریباً 560 تھی. اچھا جی. جنرل شیر علی پٹودی نے بھی ایک کتاب لکھی تھی ایلیٹ مائنورٹیز، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 565 تھی. اوکے، چلیں، وہ چھوٹی موٹی ریاستیں تو ایسے تھے کہ وہ بنتے رہتی تھی، بگڑتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، سمجھتی رہتی تھی، تو چلو 560 بھی ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب 3 جون کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو اعلان کیا، اور اسی دن قائد اعظم نے اور جواہر لال نہرو اور بلدیو سنگھ نے بھی ریڈیو پہ خطاب کیا تھا. تو اس میں اس وقت تک یہ ہو چکا تھا کہ تمام ریاستیں جو ہے نا وہ اپنے اپنے الحاق کا اظہار کر چکی تھی سوائے 3 ریاستوں کے. اور یہ جو 3 ریاستیں تھیں ان میں سے ایک حیدرآباد کی ریاست تھی جو کہ کافی بڑی ریاست تھی، اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کا حکمران جو تھا وہ مسلمان تھا اور اس کی آبادی غیر مسلم تھی، اور اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرنے کی خواہش ظاہر کی. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو مسترد کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ کا جغرافیائی طور پر پاکستان سے رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی چونکہ آبادی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس لیے آپ پاکستان کے ساتھ نہیں مل سکتے. ٹھیک. اچھا، اب اگر اسی اصول کو سامنے رکھتے تو 2 مزید ریاستیں جو رہ گئی تھیں، ایک جوناگڑھ کی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریاست تھی منادر تھی. اس کا فاصلہ پاکستان سے 300 کلومیٹر دور تھا، لیکن وہ جغرافیائی طور پر ہندوستان کے ساتھ ملحق نہیں تھی بلکہ وہ سمندر میں تھی، وہ ریاست جزیرہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ بحری رابطے کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی فوج لائنز شیئر
اور کشمیر کا معاملہ یہ تھا کہ کشمیر کی آبادی کا جو اکثریت تھی جی وہ مسلمان تھی، اور اس کا حکمران جو ہے وہ نان مسلم تھا۔ بلکہ ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے ہری سنگھ جو گلاب سنگھ کا مطلب ہے کہ بیٹا تھا، اس نے 75 لاکھ روپے میں کشمیر کو بیچ دیا تھا، اور اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے اگر اس کو تقسیم کیا جائے آبادی پر تو گویا ایک کشمیری کی قیمت $2.25 بنتی۔ قوم فروختن، علامہ اقبال نے اس پر یہ شعر کہا تھا کہ قوم فروختن دوچے ارزاں فروختن۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جتنی بھی ریاستیں تھیں، یہ 560 ریاستیں کے قریب، ان سب کا انہوں نے، برطانیہ نے ایک چیمبر بنا دیا تھا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا چیمبر آف پرنسز۔ یہ 1920 میں اس کو قائم کیا گیا تھا، اور اس کا ایک سربراہ بھی ہوتا تھا جو کہلاتا تھا چانسلر آف دی چیمبرس۔ اور پارٹیشن کے وقت جو ہے نا، تقسیم کے وقت جو ہے نا، اس وقت بھوپال کے جو نواب تھے، جو امیر تھے، وہ اس کے چانسلر تھے۔ ٹھیک۔ تو جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، تو کشمیر کا یہ ہوا کہ جب یہ برصغیر کی تقسیم کا معاملہ شروع ہوا، تو ہم پچھلے پروگرام میں یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے پونچھ سے ایک لوگوں نے تحریک آزادی شروع کی، اور اس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ملیں، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے، ماؤنٹ بیٹن نے بے سازش کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے، ہری سنگھ نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے تھے۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ اس دستاویز کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، اٹ از اسٹل مسنگ۔ نہ بھارتی پارلیمنٹ میں وہ الحاق کی دستاویز موجود ہے، وہاں تو ہونی نہیں چاہیے تھی، اور نہ اقوام متحدہ میں جہاں بھارت گیا تھا، وہاں پاکستان پہلے نہیں گیا تھا، بلکہ بھارت کو جب یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ جو مجاہدین آ رہے ہیں، اور یہ خاص طور پہ وہ ان کو الزام دے رہے تھے کہ جی یہ صوبہ سرحد کے پٹھان ہیں جو کہ حملہ آور ہیں کشمیر پر، تو اس کے بعد پھر یہ خود بھارت جو ہے یہ اقوام متحدہ میں گیا تھا، تو وہاں ان کو اپنی جمع کرانی چاہیے تھی اپنی ایک مستند دستاویز، لیکن اقوام متحدہ کی کسی کاغذات میں، کہیں کسی ریکارڈ میں اس دستاویز کا کوئی جو ہے نا وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ انہوں نے ایک زبردستی اپنی ایک 1 سکھ بٹالین جو ہے اس کو ڈکوٹا جہازوں میں بھر کے جو ہے نا وہ سری نگر میں اتار دیا، اور اس طرح سے وہ جو جد و جہد آزادی تھی، انہوں نے جو علاقہ آزاد کروانا تھا اپنی جد و جہد سے، وہی علاقہ جو ہے نا آج کشمیر، آزاد کشمیر کے نام سے ہے، اور باقی علاقہ جو ہے نا وہ ابھی تک انہی کے پاس ہے۔ اچھا یہ لیکن دیکھنا بات ہم کہہ رہے تھے کہ فارمولے کی طرح نہ وہ فارمولا ہے جس طرح وہ اس سب ٹیلز ہے کہ لائن شیئر جو ہے وہ ایک شیر نے کہا کہ جی حصے کر کے لائیں تو میں بانٹا کروں گا، ہے نا، اور اس کے سامنے جو ہے وہ شکار کے 3 حصے کیے گئے، اور اس نے کہا جی کہ یہ حصہ تو میرا ہے چونکہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور یہ دوسرا حصہ اس لیے میرا ہے کہ میں سب سے طاقتور ہوں، اور یہ تیسرا حصہ اگر کسی کی طاقت ہے تو اٹھا کے دکھا۔ بالکل درست۔ مطلب یہ اس نے تینوں حصے جو ہے وہ بانٹ دیے۔ نہرو از آن ریکارڈ کہ اس نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ پوزیشن از 9/10 آف دی لا، کہ جس کے قبضے میں جو چیز ہے وہ تو قانون کا 9/10 حصہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ اچھا یہ فرمائیں اس میں شمالی علاقہ جات کے حوالے سے بھی جو الیسٹر لیمب ہے اس نے کافی تفصیل سے بات کی، تو وہ ذرا سا ہمارے سامعین کے سامنے ذرا آ جائے۔ اچھا یہ شمالی علاقہ جات کے بارے میں اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے نا جی، وہ اس میں کافی غلطیاں ہیں۔ اچھا جی، مجھے اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے شمالی علاقہ جات کے اوپر ریسرچ کرنے کا موقع ملا، ٹھیک، اور میں ان تمام کرداروں سے ملا ہوں جو جد و جہد آزادی میں شریک تھے، اور جنہوں نے براہ راست اس میں حصہ لیا تھا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اس وقت جو ریاستیں تھیں وہ ایک گلگت کی تھی، ہنزا کی تھی، نگر کی تھی، اشکومن، گپس اور یاسین، ان سب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن انگریزوں نے یہ کیا کہ وہ چونکہ انہوں نے 60 سال کے پٹے پر لیا ہوا تھا اس کے علاقوں کو، تو وہ انہوں نے اس کو ہری سنگھ کو واپس کر دیا۔ تو ہری سنگھ نے یہ کیا کہ اس نے اپنا ایک گورنر بریگیڈیئر تھا، ریٹائرڈ بریگیڈیئر گورنر گھنسارا سنگھ، اس کو اس نے سری نگر سے گلگت بھیجا کہ تم جاؤ اور اس کا سارا انتظام سنبھال لو۔ لیکن اس وقت وہاں پھر یہ ہوا کہ وہاں پر ایک گلگت اسکاؤٹس ہوا کرتے تھے، تو گلگت اسکاؤٹس کے جو مطلب ہے کہ ایک صوبیدار میجر تھا
جو بعد میں کیپٹن بابر، اس کو آنریری رینک مل گیا تھا، اعزازی رینک مل گیا تھا، کیپٹن بابر کہلاتے تھے. میں ان سے ملا ہوں ٹھیک، اور ان سے میں نے تفصیلی انٹرویو کیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مطلب ہے کہ اس کو گورنر گھنسارا سنگھ جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا تھا ٹھیک، اور اس کو لا کے گلگت اسکاؤٹس کی بیرکس کے اندر جو ہے رکھ دیا. اچھا، جو گلگت اسکاؤٹس کا جو کمانڈر تھا وہ ایک میجر ڈبلیو براؤن تھا اور اس کا جو 2IC تھا وہ کیپٹن میتھیسن تھا. یہ کتاب یہ لکھتی ہے کہ یہ جو کمانڈر تھا میجر براؤن، اس کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں اور اس نے گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کیا تھا. اور اس کے بعد میں جب مطلب ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک نمائندہ امتیاز عالم بھیجا تو یہ کمانڈنٹ براؤن ہی تھا جس نے تمام انتظام جو ہے نا وہ امتیاز عالم کے ہاتھ میں دی. یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی جائیں پاکستان میں. اور ہاں نہیں، ان کا تو حال یہ تھا، ہم بعد میں بھی اس پہ گفتگو مزید بھی کریں گے، کہ ان کا تو یہ موقف ہی یہ تھا، برطانوی افسروں کا موقف یہ تھا کہ جی اگر آپ ہمیں کسی جھگڑے میں ڈالیں گے تو ہم اپنے تمام برٹش آفیسرز کو واپس بلا لیں گے اور وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. بھائی فوجی افسر اور وہ جنگ میں شریک نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا بھی؟ یہ ہم آگے چل کے مزید گفتگو کریں گے. تو میجر براؤن جو ہے نا اس کو بھی صوبیدار میجر نے گرفتار کر کے وہیں بیرکس میں رکھ دیا تھا. ٹھیک. اور پھر ان کی ایک یونٹ جو تھی نا وہ مطلب ہے کہ بونجی میں تھی اور وہاں بونجی سے پھر ان لوگوں نے بغاوت کی انڈیا کے خلاف اور وہاں سے ایک کیپٹن شاہ حسن تھے اور ایک لیفٹیننٹ جنرال تھے، وہ مطلب ہے کہ وہاں سے گلگت آئے اور یہ لیفٹیننٹ شاہ خان تھے جنہوں نے مطلب ہے کہ کافی اس میں اپنا ایک خاص کردار ادا کیا کہ ان کا ایک بریگیڈ جو ہے وہ گلگت کو اور اسکردو کو مطلب ہے کہ محاصرے میں لینے کے لیے وہاں سے سری نگر سے روانہ ہوا. تو اس وقت کے جو مطلب ہے کہ کمانڈنٹ تھے اس کے جو پاکستان کی آرمی کی طرف سے وہاں پہ بھیجے گئے تھے وہ اسلم تھے، میجر اسلم. بعد میں وہ بریگیڈر کے طور پہ ریٹائر ہوئے، بریگیڈر اسلم، اور یہ ایئر مارشل اصغر خان کے بھائی تھے. ٹھیک. تو انہوں نے شاہ خان کو 1300 بندے دے کے بھیجا کہ تم برزل درے کو کراس کر کے عبور کر کے جاؤ اور یہ جو بھارتی بریگیڈ ہے یہ ان کو قطعاً یہ توقع نہیں ہوگی اس بات کی کہ یہ اتنی سردی میں، دسمبر کا مہینہ تھا اور اس وقت برزل پاس جو ہے جو کہ تقریباً 13,700 فٹ بلند ہے. ٹھیک. وہاں پر برف جو ہے نا وہ فٹوں کے حساب سے نہیں پڑتی، گزوں کے حساب سے پڑتی ہے. میں نے دیکھی ہے، میں نے اس کو 3-4 دفعہ پیدل بھی کراس کیا ہے. ٹھیک. اور اس کو میں نے ہیلی کاپٹر سے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ جتنے درخت ہوتے ہیں وہ درخت سارے کے سارے برف کے نیچے آ جاتے ہیں، راستہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. جی بالکل. اور اتنی تیز ہوا چلتی ہے اس کے اوپر جو ہے کہ بعض اوقات ہیلی کاپٹر کو جو ہے نا اس کو کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ لیفٹیننٹ شاہ خان جو ہیں یہ 1300 بندوں کو ساتھ لے کے آپ اندازہ لگائیں کہ دسمبر کے مہینے میں انہوں نے درہ برزل جو ہے نا اس کو عبور کیا. ٹھیک. اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بس بھی تم نے چلتے رہنا، اس لیے کہ وہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ تھی نہ کوئی سایہ تھا کہ برف سے سوائے چلنے کے ان کے پاس اور کوئی آپشن تھا نہیں. اور بے سولو سوانی کا یہ عالم تھا کہ کسی کے پاس چپل ہے تو ٹوپی نہیں ہے اور کسی کے پاس ٹوپی ہے تو اس کے پاس چپل نہیں. یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت راستے میں بھی کہیں امکان نہیں تھا. یعنی انہوں نے 3 راتوں تک سفر کرنا تھا، مسلسل 3 دن تک سفر کرنا تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ آٹا گوندھ کے اور ایک وہ روٹی خاص طور پہ بناتے ہیں ناردرن ایریاز میں، ابھی بھی آج کل استعمال ہوتی ہے کہ جب پیدل سفر کرنا ہو تو وہ خاص طرح کی روٹی بناتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں ڈال کے اس کو ساتھ رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے آٹے کی بوریاں کھول کے آٹے کو گوندھ کے روٹیاں بنا کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیں کہ ابھی ان کو جیبوں میں رکھ لو، جس کو بھوک لگے وہ کھا لے، جس کو پیاس لگے وہ برف کو چوس لے. اور وہ جو بوریاں تھیں ان کو پھاڑ پھاڑ کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا جن کے پاس جوتے نہیں تھے. اللہ اکبر. انہوں نے وہ اپنے پیروں کے اوپر جو ہے نا وہ لپیٹ لی، وہ بوریاں لپیٹ لیں. اور صورتحال یہ تھی کہ برف کے اوپر جب آپ چلتے ہیں اور اگر دھوپ نکلے تو وہ اس کے انعکاس کی وجہ سے برف کے ساتھ سورج کی کرنوں کا انعکاس جو ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک سورج کی بجائے 10 سورج نکل آتے ہیں. اللہ. اور آنکھوں کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک. تو ان دنوں تو دھوپ کی اینکیں نہیں تھیں ان لوگوں کے پاس. تو ان بیچاروں نے کیا کیا کہ شاید یہ ساری چیزیں میں کتاب سے نہیں بتا رہا, یہ تو یہ میں اپنی تحقیق سے بتا رہا ہوں. میں بتاؤں گا کہ اس میں اور اس میں کیا اختلاف ہے جو اس نے بیان کیا. کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو شہتوت کے پتے ہیں ان سے انہوں نے اینکیں بنائیں, چونکہ شہتوت کی جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں وہ ضرور میں لچک ہوتی ہے, تو وہ ان سے انہوں نے اینکیں بنائیں شہتوت کے پتوں سے, اور ان کی ٹہنیوں کو جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کونپلوں کے ساتھ, جو ٹہنیاں ہوتی ہیں نرم کونپلیں, ان کے ساتھ انہوں نے ان کو اپنے کانوں پہ رکھ لیا, اور وہ بالکل ہلکا سا سوراخ اس کے اندر رکھا. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں بچ تو نہیں سکتی تھی اس میں سورج کی روشنی کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب تک وہ پہنچے ہیں برزل کو کراس کر کے, جب وہ منی مرگ پہنچے ہیں تو حالت یہ تھی کہ تمام لوگوں کی آنکھیں جو ہے نا وہ خراب ہو چکی تھیں, سرخ ہو گئی تھیں, پپوٹے سرخ ہو گئے تھے, ڈیلے باہر نکل آئے تھے. تو وہاں لوگوں نے بڑی ان کے لیے تیاریاں کی ہوئی تھیں کہ کوئی آٹا لے کر آیا تھا, کوئی چینی لے کر آیا تھا, کوئی گھی لے کر آیا تھا. تو وہاں کسی بڑے بوڑھے نے بتایا کہ بھی ان کو کھانا وانا کھلا کے اور ان کو جب یہ لیٹ جائیں تو ان کے لیے چائے تو تم بناؤ گے. تو یہ چائے جو ہے نا یہ ان کو پلانے کے بعد جو پتی بچے اس کو پھینکنا نہیں ہے, بلکہ اس کی پوٹلیاں بنا کر ان لوگوں کی آنکھوں کے اوپر رکھو. کیا بات ہے. اور وہ رات کو سب کی آنکھوں کے اوپر رکھ دی گئی, اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ یہ ہوا کہ جب وہ صبح اٹھے تو 80 to 90% لوگوں کی آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو چکے تھے. اور مجھے اب پتہ چلا کہ آج کل کے جو یہ بیوٹی سیلونز ہیں وہ بھی یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں, یہ بھی کئی چائے کا استعمال کرتے ہیں, یہ تو کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس سے یہ تھا. تو مطلب یہ گئے اس طرح سے, اور پھر انہوں نے اس بریگیڈ کے اوپر حملہ کر دیا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے پاگل اور دیوانے اور بیوقوف لوگ ہوں گے کہ اتنی برف کے اندر جو ہے نا یہ برزل کو کراس کر لیں گے. اور وہ جو بریگیڈ تھا نا اس پہ انہوں نے اس کا بالکل تہس نہس کر دیا. اس کے بعد ایک اور بریگیڈ تھا جو کہ اسکردو کے محاصرے کو توڑنے کے لیے آ رہا تھا. وہ ایک لیفٹیننٹ جنرال نے اس طرح سے اس نے ایمبوش لگایا, گھات میں وہ بیٹھا کہ اس نے پورے کا پورا بریگیڈ جو ہے نا وہ اس نے بھی تباہ کیا. تو میں یہ لیفٹیننٹ جنرال سے اور یہ کیپٹن بابر سے اور یہ لیفٹیننٹ شاہ خان جو کہ بعد میں ایئر فورس میں چلے گئے پاک فضائیہ میں, اور وہاں سے گروپ کیپٹن کے طور پر وہ ریٹائر ہوئے, تو میں ان سب سے ملا ہوں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تمام علاقہ آزاد کرنے کے بعد انہوں نے ایک شخص کو وہاں کا وزیر اعظم نامزد کیا, اور ان کا نام تھا شاہ رئیس خان. میں ان سے بھی ملا ہوں, شاہ رئیس خان صاحب سے بھی میں نے انٹرویو کیا. بہت ہی نیک آدمی اور بہت ہی منکسر مزاج شخص تھے. آپ اندازہ لگائیں اور ان کی قربانیوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس شاہ رئیس خان نے سب سے پہلا کام معلوم ہے کیا کیا؟ جی, اس نے ایک تار بھیجی قائد اعظم کو وایا پشاور, چونکہ اس وقت جو رابطہ تھا نا وہ پشاور کے راستے سے تھا. وایا پشاور اس نے قائد اعظم کو ایک ٹیلی گرام بھیجی کہ یہ علاقہ ہم نے آپ کے لیے آزاد کرا لیا ہے, جی, تو آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں جو کہ اس کو ہم سے لے لیں. کیا بات. اب اگر میں قائد اعظم کا مشیر ہوتا یا میں وہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ بھئی تم پاکستان ہو اور تم پاکستان کے نمائندے ہو, بس تم چلاؤ اس انتظام کو. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے ایک بیوروکریسی کے ایک افسر امتیاز عالم صاحب کو وہاں بھیج دیا, اور اس کو بھیجا پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پہ. اور اس کے بعد برسوں تک, مطلب ہے کہ 80 تک تو مجھے یاد ہے کہ وہی سسٹم چل رہا تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا, اور وہ لوگ جنہوں نے خود قربانیاں دے کر اس علاقے کو آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ 1980 تک ان کی پاکستان کے کسی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں تھی. آزاد کشمیر کی آپ نے اسمبلی بنا دی تھی, آزاد کشمیر میں ان کے اپنا وزیر اعظم ہوتا ہے, اپنا ان کا صدر ہوتا ہے, پورا الگ ملک کا. لیکن یہ جو ناردرن ایریاز تھی ان کی کہیں کوئی نمائندگی نہیں تھی, نہ کسی پنجاب کی حکومت میں, نہ صوبہ سرحد کی, کسی کے ساتھ بھی شامل کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ کہیں ان کی نمائندگی نہیں تھی. یہ موجودہ حکومت کو اس بات کا بالکل کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ان کی نمائندگی, ان کو ایک حق دیا اس بات کا کہ وہ اپنے نمائندے خود منتخب کریں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شاہ عالم خان تھے جنہوں نے چارج جو ہے وہ امتیاز عالم کو دیا تھا, جبکہ یہ لیسٹر لیمب کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جی میجر براؤن نے یہ سارے انتظامات جو ہے نا وہ امتیاز عالم کے حوالے کیے تھے. نو, غلط. میجر براؤن کو تو انہوں نے گرفتار کر کے انہوں نے بند کر دیا تھا, اور گورنر گھنسارا سنگھ کو بھی انہوں نے گرفتار کر کے
بیرکس میں رکھ دیا. تو یہ ساری صورتحال پہ ایک تو آپ لکھیں جی, میری خواہش ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کہیں تھوڑا بہت ذکر کیا ہوگا کسی کتابوں میں اپنی, لیکن یہ ایک الگ بنتی ہے کتاب. ہاں, میری ایک کتاب ہے جنٹلمین الحمدللہ, اس پہ میں نے یہ اتنی تفصیل سے نہیں جیسے اب یہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا, لیکن کسی حد تک میں نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور میرے خیال میں اس پہ بات ہونی چاہیے تاکہ جو ریکارڈ ہے وہ بھی درست ہو جائے. اور لیکن گورے نے کمال کر دیا ہے جی. ویسے میں تو کہ اگر دیکھا جائے, کہا جیسے برطانیہ جی, یہ جی اور وہ جی اور گورا جی, لیکن یہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی جو تقسیم میں جو بے ایمانی گورے نے دکھائی ہے, اس پہ شاید دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ یار کم سے کم ان کاموں میں تو ہم ان سے اچھے ہیں. اچھا جی, کشمیر کی جو بات ابھی ہو رہی تھی, تھوڑا سا ذکر آپ نے بھی کیا جی کہ جی جنگ آزادی شروع ہوئی تو قائد اعظم نے پاکستان کے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا کہ وہ کشمیر میں ایک بریگیڈ بھیج دیں, لیکن انہوں نے یہ حکم نہیں مانا. یہ کیسا بریگیڈ تھا جی اور کیسا کمانڈر ان چیف تھا؟ یہ دیکھیں جی, یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے. یہ میں نے جو کیا سر, ہاں یہ بھی اس نے غلط لکھا ہے. اچھا, اس نے یہ کتاب میں اس میں لکھتا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہی رینگ اپ دی ایکٹنگ کمانڈر ان چیف آف دی آرمی سر ڈگلس گریسی ٹو آرڈر دیٹ پاکستان ریگولر ٹروپس بی سینٹ ان along دی جیلم ویلی روڈ ٹو چیلنج دی انڈینس. اور پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ جی وہ جو جنرل گریسی تھا جو کہ قائم مقام کمانڈر ان چیف تھا, اس وقت پاکستان اور انڈیا کا کمانڈر ان چیف ایک ہی تھا اور اس کا نام تھا سر کلاڈیا اوکنلیک. وہ دہلی میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت. تو جو اس نے کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ جی جنرل گریسی نے اس سے کہا کہ جی مجھے یہ محمد علی جناح نے, گورنر جنرل آف پاکستان نے حکم دیا ہے. تو اب یہ اس کتاب کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ سر اوکنلیک نے کہا کہ نہیں جی نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. جیسے ہم پہلے ابھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانفلکٹ اگر ہوا تو برطانوی حکومت جو ہے وہ مجبور ہوگی کہ اپنے تمام آفیسرس کو وڈرا کر لیں. تو ہم تو وڈرا کر لیں گے اپنے آفیسرس کو. اس پہ قائد اعظم جو ہے نا وہ بڑی بے بسی کا انہوں نے اظہار کیا اور انہوں نے مطلب اس بات کو قبول کر لیا. قائد اعظم کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنی مضبوط شخصیت ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو دوسرے دن انہوں نے اس کو برطرف کیا ہوتا, ٹھیک, لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ جنرل گریسی جو ہے نا وہ 1953 تک پاکستان کا کمانڈر ان چیف رہا. ٹھیک. تو یہ ان کے جو قائد اعظم کے اس وقت کے جو 2-3 ADCs تھے, میں نے ان سے انٹرویو کیا. ایوب خان بھی تھے شاید؟ نہیں, ایوب خان ADC نہیں رہے. ایک آدھ تصویر میں نے دیکھا پیچھے کھڑے ہوئے. پیچھے تو ویسے ہی جب وہ کہیں جاتے ہیں تو مطلب ہے کہ افسر نے 2 قدم پیچھے رہنا ہوتا ہے اور ان کو رہنا بھی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ADC نہیں رہے. ایک جنرل غلام حسن تھے, وہ ان کے ADC تھے اس وقت. تو انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ قائد اعظم اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ اس کا کوئی حکم ماننے سے انکار کرتا اور وہ اس کو گوارا کرتا. وہ جس طرح کی شخصیت ہے, بلکہ اصل صورتحال یہ تھی, اور یہ اس مصنف کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کس قسم پرسی کی حالت میں تھا. ہم پہلے بھی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تو یہ تھا کہ اس کا پورا ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم تھا, لیکن پاکستان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا دارالحکومت کہاں ہوگا. بڑی جلدی میں فیصلہ کیا گیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کراچی کو دارالحکومت بنا لیتے ہیں. اور پاکستان فوج کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ لٹ پٹ کے وہاں سے فوجی جو ہے نا وہ ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ جی بتائیں آپ کس فوج کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو جنہوں نے آپشن دیا تھا کہ جی ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں تو انہیں وہ چھوڑ دیتے تھے کہ اچھا جاؤ. اور وہ بیچارے اپنے طور پہ لڑتے مرتے بھاگتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے پہنچ رہے تھے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کسی بریگیڈ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور جو تھوڑا بہت تھا بھی ایک پنجاب ریجمنٹ کی ایک بٹالین یہاں پہ موجود تھی. اور آپ کو اگر یاد ہو کہ اس وقت جو ہے نا سخت سیلاب بھی آئے ہوئے تھے 1947 میں اور 48 میں. اور یہ پنجاب ریجمنٹ کی ایک بٹالین جو ہے نا یہ ان ایڈ آف سول پاور, سول حکام کی مدد کرنے کے لیے پنڈی سے لے کر اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی. تو اس نے یہ جنرل گریسی نے قائد اعظم کو یہ ایکسپلین کیا کہ سر ہمارے پاس تو بریگیڈ ہے ہی نہیں,
تم کہاں سے بریگیڈ لے کے آئے جو وہاں پہ بھیج. یہ ایک میرے پاس یونٹ ہے یہ پنجاب ریجمنٹ کی, اور یہ ان ایڈ آف سول پار جو ہے یہ یہاں سے لے کے گجرات تک پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو ساروں کو واپس بلا لیتا ہوں اور یہ لوگوں کو جو ہے نا ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پہ. لیکن اس پہ پھر قائد اعظم نے کہا کہ نہیں یہ زیادہ ضروری کام ہے تو اس لیے رہنا. یہ نہیں ہوا کہ حکومت دلو کی ہو, اور اگر حکومت دلو اگر کی بھی ہوتی یا فرض کریں کہ قائد اعظم مجبور تھے اس کی بات ماننے پہ, تو وہ 1 سال یا 2 سال کی بات ہوتی. لیکن یہ جنرل گریسی جو ہے نا یہ 53 تک جو ہے نا پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال نہیں تھی. تو یہ تھی اس فرمان کی. لیکن اس کا کیا مقصد ہے, اس نے کیوں اس طرح کی ایک اینگل جرنلسٹک اپروچ ٹائپ بنایا کہ یار اس کو صحیح خبر نہیں ملی نا. اس کو اب وہاں پہ جو برطانوی افسر ملے ہوں گے انہوں نے اس کو پٹی پڑھائی ہوگی نا کہ ہاں یہ کمانڈر میجر براؤن جو ہے جو ہم پہلے ذکر چکے ہیں اس نے سنائی بات اس نے کر دی. مطلب ہے کہ اگرچہ اس نے بڑی تحقیق کر کے یہ کتاب لکھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اتفاق سے چونکہ میں نے اس کے اوپر خود ریسرچ کی ہوئی ہے اس لیے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کو ریفیوٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائے کرنل صاحب, بھارت جو ہے وہ بار بار وعدہ کرتا رہا جی کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیر کے مطابق ہوگا اور کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی, اور پھر مختلف قراردادیں اقوام متحدہ میں یہ, لیکن ہر مرتبہ یہ گھوم پھر کر پھر اپنی ہی ڈفلی بجانا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے وعدوں کا تعلق ہے تو یہ ایک بار نہیں کئی دفعہ انہوں نے وعدے کیے اس بات کے کہ جی کشمیر کا فیصلہ وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں وفادہ کرنے میں کیا حرج ہے. اب اس کے اندر اس نے لکھا ہے یعنی باقاعدہ اب یہ ایک مستند دستاویز ہے کہ یہ لکھتا ہے کہ 25 اکتوبر کو نہرو نے ایک برطانیہ کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ایٹلی, ان کو ایک ٹیلی گرام بھیجا. ٹھیک. اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے یہ ٹیلی گرام جو ہے نا, اس میں نہرو نے یہ کہا کہ آئی شوڈ لائک ٹو میک اٹ کلیئر that the question of aiding Kashmir in this emergency is not designed in any way to influence the state to accede to India. Our view, which we have already made public, is that question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordance with the wishes of the people, and we adhere to this view. کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کشمیر کا فیصلہ بلکہ تمام متنازع علاقوں کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں کی عوام کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا. ہم اس بات کا اعلان پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب بھی میں اس بات کو دوبارہ سے بیان کرتا ہوں کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. یہ 25 اکتوبر کو ایک ٹیلی گرام میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد 2 نومبر کو آل انڈیا ریڈیو پر خطاب کرتے ہوئے نہرو نے دوبارہ یہ بات کہی. یہ اس نے صفحہ 217 پر لکھا ہوا ہے, وی ہیو ڈکلیئرڈ دیٹ دا اسٹیٹ آف کشمیر از الٹیمیٹلی ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا پیپل. دیٹ پلیج وی ہیو گیون ناٹ اونلی ٹو دا پیپل آف کشمیر بٹ ٹو دی ورلڈ. کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کشمیر کے لوگ ہی کریں گے. یہ وعدہ ہم کر چکے ہیں ناٹ اونلی ٹو دی پیپل آف کشمیر بٹ ٹو دی ورلڈ. کہ یہ وعدہ ہم نے صرف کشمیر کے لوگوں ہی سے نہیں کیا بلکہ دنیا سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اور ہم اپنے اس وعدے پر قائم رہیں گے. اس کے بعد اقوام متحدہ میں بھی ان کے جو مندوب تھے انہوں نے بھی اس بات کو دہرایا. اور اس کے بعد 8 نومبر کو ایک جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا اجلاس جو ہے وہ دہلی میں ہوا, جس میں انڈیا کی سائڈ سے وی پی مینن موجود تھے اور پاکستان کی سائڈ سے چودھری محمد علی جو ہے نا وہ موجود تھے. اور اس میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام معاملات جو ہیں نا وہ باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے اور کشمیر کا فیصلہ وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق کیا جانا چاہیے. یہ اس کی ساری تفصیل اس کے صفحہ نمبر 219 پر موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر تب انڈیا جو ہے بھاگا اقوام متحدہ میں. جی ہاں یہ بات درست ہے. 1 جنوری 1948 کو بھارت نے اقوام متحدہ میں یہ اٹھایا اور پھر سیکورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے نا اس کی درخواست پر 6 جنوری کو طلب کیا گیا. یہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے. اور وہاں پہ ان کا جو نمائندہ تھا سر گوپال اسوامی
بھارت کے مندوب کا نام تھا سر این گوپال اسوامی آئیننگر, اور وہ منسٹر تھے وداؤٹ پورٹ فولیو ان دا انڈین کیبنٹ اینڈ ون ٹائم پرائم منسٹر آلسو آف دی جموں اینڈ کشمیر. انہوں نے وہاں پر بھی یہ اعلان کیا دیٹ دی کوشچن آف دی فیوچر اسٹیٹس آف کشمیر اینڈ her neighbors and the world at large, and a further question, namely whether she should withdraw from her accession to India and either accede to Pakistan or remain independent with the right to claim admission as a member of the United Nations. All this we have recognized to be a matter for unfettered decisions by the people of Kashmir after normal life is restored to them. یہ ان کے نمائندے نے وہاں پہ جو ہے نا اس کا اعلان کیا تھا, اور بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ خود بھارت کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بالکل اس استصواب کے لیے تیار ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت یہ نہ صرف تیار تھے بلکہ یہ اقوام متحدہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار بھی تھے. تو یہ پھر طے ہوا کہ سیکورٹی کونسل جو ہے وہ مطلب ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور انڈیا کی رائے سے ان کی مرضی کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتے ہیں, یعنی ناظم استصواب مقرر کرتے ہیں. اور اس ناظم استصواب کے لیے یہ بھی طے ہوا کہ آخر اس کو کون, اکیلا تو یہ کام نہیں کرے گا, تو اس کے لیے کون کون سے ملک ان کی مدد کریں گے. تو یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھارت نے چیکو سلوواکیہ اور پاکستان نے ارجنٹینا کا انتخاب کیا, اور سیکورٹی کونسل نے بیلجیم اور کولمبیا کو نامینیٹ کیا. یعنی یہ تمام ملک بھی طے ہو گئے کہ ان لوگوں کے جو ماہرین ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر یعنی ناظم استصواب کی مدد کریں گے اور پھر اس کے اندر استصواب کرایا جائے گا. لیکن بعد میں بھارت اس سے بھی مکر گیا, اور اس کے بعد میں بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی یہ اتنے جو انتخابات ہو چکے ہیں, یہ انتخابات جو ہے نا یہ ایک طرح کا استصواب ہی تھے نا. بھئی انتخاب میں اور استصواب میں کتنا فرق ہے. استصواب جسے پلیبسائٹ کہتے ہیں انگریزی میں, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک سوال صرف عوام کو دیں کہ آپ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. انتخاب جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کے پوری ٹیریٹری کو مختلف حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, اور ہر حلقے میں کچھ امیدوار ہوتے ہیں, اور آپ نے یہ ووٹ دینا ہوتا ہے کہ جی یا آپ نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیجنا ہے یا اس کو آپ نے نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیجنا ہے. لیکن ان کے ہردرمی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انتخابات جو ہے نا یہ استصوابی ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے حق میں ووٹ دے دیے. اسی کی وجہ سے پھر کشمیری رہنماؤں نے چند سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیتے. اور ان انتخابات میں جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو صرف 4% لوگوں نے اس میں ٹوٹل ووٹ ڈالے تھے. لیکن بھارت کی ہردرمی جو ہے نا یہ اپنی جگہ قائم ہے. تو اقوام متحدہ نے متعدد قراردادیں جو ہے نا وہ کشمیر کے بارے میں پاس کی ہوئی ہیں, اور ان میں سے قرارداد نمبر 51 ہے, 51, 96, 98, اور 5 جنوری 1948 کو ایک باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کمیشن فار کشمیر فار انڈیا اینڈ پاکستان یہ بھی قائم ہو چکا تھا کہ جنہوں نے استصواب کرانا تھا. لیکن بعد میں بھارت کی ہردرمی کی وجہ سے آج تک کوئی استصواب وہاں پر نہیں ہو سکا, اور کشمیر کے لوگ ابھی تک اپنے حقوق ارادیت کے لیے, خود ارادیت کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب. آج پروگرام جو ہے کافی دلچسپ اور مزیدار رہا, کیونکہ بار بار مجھے ایک شعر جو ہے وہ یاد آ رہا تھا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. پروگرام تھا جی پاکستان کتابوں کی روشنی میں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کرنل اشفاق حسین صاحب, اور آج کی کتاب جو تھی وہ تھی انکمپلیٹ پارٹیشن بائی ایلسٹر لیم. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.